اور آئیے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا فرمان جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا جس عمل کو آپ نے بہترین قرار دیتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرا فرمان خیر ذکر لا الہ الا اللہ، تیسرا فرمان ہے خیر الاعمال ادومها عند اللہ۔ آئیے چوتھے فرمان سے غور کیجیے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم احسنکم اخلاقا، خیرکم احسنکم اخلاقا، تواڈے وچوں بہترین ہوئے جیڑا اخلاق اچھا ہے، جیڑا کردار اچھا ہے، یہ اچھے اخلاق کے کردار والا ہے، وہ بندہ تواڈے وچوں بہترین ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈے وچوں بہترین انسان ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا سی؟ آپ دے اخلاق کیسا سی؟ سنتے رہنے ہیں، پڑھتے رہنے ہیں۔ آپ دے اخلاق کی سی؟ آپ دے اخلاق پورا قرآن سی، پورا قرآن کے مطابق آپ کی زندگی سی۔ یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل اندر آیا کر کچھ دن نہ آیا تو میرے محبوب نے پوچھا کہ یہودی بچہ وہ نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا اللہ کے رسول بیمار ہے۔ کائنات دا امام، کائنات دا پیشوا، کائنات دا مرشد جناب محمد رسول اللہ وہ ہستی جہدے گھر جبریل آندے، آپ جس مقام تے ہوندے جبریل اس مقام تے جاندے۔ آپ بدر اندر ہے، جبریل بدر اندر، آپ احد اندر، جبریل احد اندر۔ ایک کدی نہیں جبریل نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف تواڈے گھر وہی لے کے آواں گا یا مدینے مسجد نبوی چ لے کے آواں گا، نہیں، جتھے میرے محبوب موجود ہوندے جبریل اوتھے آندا۔ لیکن اج کائنات کی ہستی، کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس یہودی بچے کے گھر اندر پہنچ گئے، جا کے بچے کی بیمار کرسی کی، بچے نے پوچھا حال احوال لیا، دیکھا کہ بچہ آخری ساماں پہ، بس اس تو بعد وفات ہی ہے۔ آپ نے اس بچے نو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف نظر اڑائی کہ باپ کی کہتا ہے؟ باپ نے کیا ہے بیٹا ابو القاسم کی اطاعت کر لے، جو کہنا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ بچے نے کلمہ پڑھیا، روح پرواز کر گئی، سبحان اللہ۔ اج ساڈا سکا بھرا بیمار ہے، میں ناراض ہاں جی، میں انہاں دے گھر نہیں جانا۔ سکی بہن بیمار ہے، آخری حالت اندر ہے، کہنا جی نہیں انہیں وراثت تو حصہ کو منگیا سی، میں انہیں گھر نہیں جانا، میں انہیں دروازہ نہیں پڑھتا۔ حرام خود کھاتا ہے، کھان کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیٹی ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، بچی ٹھیک ہے، حق لے سکتی ہے، مانگ بھی سکتی ہے، زبردستی بھی لے سکتی ہے، وہ حق ہے۔ نہیں جانا، کہنا میں انہیں گھر نہیں جانا۔ کتنے واقعات نے سارے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے ہاں، کردار پڑھنے، اخلاق پڑھنے ہاں۔ یہودی دا بچہ ہے، میرے محبوب وہ گھر بھی گئے، سبحان اللہ۔ کوئی بیمار ہوئے نا ساتھی دی بیمار کرسی کرن واسطے جانا چاہیے۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم احسنکم اخلاقا، تواڈے وچوں بہترین بندہ ہوے جڑا اخلاق دا بہتر ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی تمام مساجد اللہ رب العزت دے گھر ہیں، انہاں دی صفائی دا خیال رکھنا، انہاں دی ستھرائی دا خیال کرنا ایک مسلمان تے ضروری ہے۔ لیکن ایک پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، جہدے وچ جنت دا ٹکڑا ہے، جہدے وچ کی ہے؟ جنت دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری
روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تو لا کے میرے حجرے تک یہ جنی جگہ ہے یہ جنت کی کیاریاں وچوں گیا ہے۔ اس مسجد اندر آ کے بدو پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہوں، مسجد وچ آ کے سین وچ مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ صحابہ دوڑن لگے، پکڑیے اللہ کا گھر ہے۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے۔ آپ نے اس بدو صحابہ نے کہا بیٹھ جاؤ، ان پیشاب کرن دو۔ جب اپنی حاجت پوری کر کے فارغ ہویا، میرے محبوب نے بلایا، فرمایا اے اللہ دے گھر، یہ کی نے اللہ دے گھر نے، تے لہذا اللہ دے گھر چ پیشاب کری دا۔ میرے پیغمبر دا اخلاق دیکھی، ساڈے ورگا ہوندا یا صحابہ جس طرح دوڑے سی تے شاید ہی بچدا، لیکن پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہمیں کردار دیتے سانو، اخلاق دیتے سانو۔ آپ کی سیرت ساڈے واسطے نمونہ ہے کہ ہر عمل کرن تو پہلا سمجھانا ضروری ہے۔